پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ جو تحریک آپ نے چلائی اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت تو قانون سازی جو وہ چاہتی ہے وہ کر رہی ہے، آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ کیا ہونا چاہیے، کون سی تحریک یا کیا اس میں تبدیلیاں ہونی چاہیے؟ دیکھیے، قانون سازی حکومت کر رہی ہے۔ اگر فرض کرے 26ویں آئینی ترمیم میں جمعیت علماء اسلام نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، قانون سازی یا آئینی ترمیم کی میں حصہ بنی ہے جمعیت علماء اسلام، وہ اس لیے بنی کہ جو ابتدائی مسودہ آئینی ترمیم کا آنے والا تھا اور حکومت بضد تھی اس کو پاس کرنے میں، جس میں انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی تھی اور آئین کی روح کی بھی خلاف ورزی تھی، ملٹری کوڈ بھی اس میں تھا، مختلف قسم کی چیزیں جس سے مولانا صاحب زہریل سانپ سے تعبیر کیا کرتے ہیں۔ تو جب ہم 26ویں آئینی ترمیم میں حصہ بنے تو اس میں ہم نے یہ کردار ادا کیا کہ وہ منفی جتنی بھی چیزیں تھیں یا منفی کردار آنے والے جس کو راستہ دی جا رہی تھی حکومت کی طرف سے، اس کا راستہ جمعیت علماء اسلام نے روک لیا۔ تو یہ میرے خیال میں آئین کو بھی تحفظ دی گئی، پارلیمنٹ کو بھی ایک گنا وقار دیا گیا۔ نہیں لیکن حافظ صاحب اس کے بعد تو حکومت نے اس کے بعد اس کے بعد تو حافظ صاحب معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں اگین، لیکن اس کے بعد آپ کی مذاکرات اور ان تمام چیزوں کے بعد حکومت نے 2 بلز منظور کر لیے، ایک ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے اور دوسرا سروسز چیفز کے حوالے سے، تو ان پر تو آپ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا؟ اسی سلسلے میں مولانا صاحب نے اپنا رد عمل دیا، آپ کو یاد ہو پارٹی نے پریس کانفرنس اس پر اپنا رد عمل مولانا صاحب کی شکل میں پریس کانفرنس کر کے انہوں نے رد عمل دیا کہ اس قانون سازی میں ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہیں، نہ ہم حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں، بلکہ مولانا صاحب نے یہاں تک کہا کہ آپ مطلب وہ کام کر رہے ہیں جو 26ویں آئینی ترمیم میں میرے ساتھ آپ نے تسلیم کیا کہ ہم یہ آنے والے وقت میں یہ نہیں کریں گے، جو آپ نے نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا وہ آپ نے کر لیا اور پھر پوچھا بھی نہیں۔ تو اس سلسلے میں مولانا صاحب نے بہت سخت رد عمل دیا، اور یہی ہم کر سکتے ہیں، جمہوری اور سیاسی قوتوں کا یہی وتیرہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو حافظ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اب جیسے ماضی میں مولانا صاحب نے ایک تجویز دی تھی کہ اسمبلیوں سے استعفے دیے جائیں، پی ٹی آئی کے اندر بھی اس طرح کے کچھ بیانات آئے کہ استعفے دینے چاہیے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے بھی ماضی میں ایک بیان دیا، آپ سمجھتے ہیں کہ آخری حل یہی ہے اور اس طرف جانا پڑے گا؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو قومی اسمبلی میں تقریباً 8 سیٹیں 8 نشستیں ہیں، ہمارے استعفے دینے سے شاید حکومت کی حکومتی مشینری پر کوئی اثر نہ پڑے، ممکن ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی اپنا رول ادا کریں، اپنا کردار ادا کریں، اور پارلیمنٹ سے باہر بھی اپنا کردار ادا کرے جمعیت علماء اسلام۔ ابھی تک پارٹی میں یہ مشاورت میں نہیں آئی ہے کہ ہم پارلیمنٹ سے مستعفی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ابھی تک اس پر کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے ملٹری کورٹس کا ذکر کیا حافظ صاحب، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو JUIF کے رہنما ہیں، خاص طور پر جو نور عالم خان صاحب کا بیان ہے وہ مولانا صاحب کے موقف سے ذرا ہٹ کے ہے، وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ملٹری کورٹ جو ہیں وہ بننی چاہیے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ نور عالم صاحب کا جو موقف ہے وہ ان کی ذاتی رائے ہے یا مولانا صاحب کا موقف الگ ہے، تو یہ تضاد ہے یا کیا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، ان کی بات میں نے سنی ہے، غالباً ARY پر انہوں نے نعیم اشرف بٹ صاحب کو جو انٹرویو دی تھی، بالخصوص ملٹری کورٹ کے حوالے سے جب ان سے پوچھا گیا تو اس وقت ان کی بیان سے یہی تاثر مل رہا تھا جو سوال آپ کر رہے ہیں۔ لیکن ابھی تک جمعیت علماء اسلام نے جب ابتدائی مسودے میں جو آئینی ترمیمی مسودہ تھا اس میں ملٹری کورٹ کو جمعیت علماء اسلام نے یکسر مسترد کیا، اور اجلاسوں میں پارٹی کے اجلاسوں میں بھی ملٹری کورٹ کے حوالے سے مولانا صاحب نے یا پارٹی نے کبھی بھی مثبت رویے کا اظہار نہیں کیا ہے کہ ملٹری کورٹ کو کسی نہ کسی صورت میں تسلیم کیا جانا چاہیے، بلکہ ہمیشہ جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے اور جمعیت علماء اسلام نے ملٹری کورٹس کی مخالفت کی ہے۔ اب میرے بھائی محترم نور عالم خان صاحب جو جمعیت علماء اسلام کے ٹکٹ پہ وہ MNA ہیں، انہوں نے کس تناظر میں یہ بات کی ہے تو میں نے سنا ہے، لیکن اس سلسلے میں اس لیے جواب نہیں دوں گا، پارٹی اس سے پوچھ سکتا ہے اگر کوئی ایسی نوبت آئی۔ بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے۔